صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ کرنا کیسا ہے؟ فاتحہ خوانی و ایصال ثواب کے ثبوت جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فاتحہ خوانی و ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، فاتحہ خوانی و ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ شریف سے کوئی بھی سورت یا آیت پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچانا، اسی کو فاتحہ خوانی و ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کھانے پر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ چونکہ کھانا تو میت کو پہنچایا نہیں جاتا ہے، صرف ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کھانے پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس پر برکت ہوتی ہے۔ اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ میت جو گنہگار ہے اس کی روح کو ثواب پہنچانا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ گنہگار ہے، اس کے صدقے اس کی مغفرت یا عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ جو کہ گنہگار نہ ہو، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام، تو ان کی روح کو ثواب کیوں پہنچایا جاتا ہے جبکہ یہ حضرات گنہگار ہے ہی نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب گنہگار نہیں ہے تو ان کی روح کو اس لیے ثواب پہنچایا جاتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے درجات بلند ہو۔ آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان پر ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کے دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر روح البیان پارہ 7 سورہ انعام کی زیر آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ میں ہے۔ وعن حضرت الأعرج قال من قرأ القرآن وختمه ثم دعا أمن على دعائه 4,000 ملك ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه إلى المساء أو إلى الصباح۔ حضرت اعرج سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن ختم کر کے پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر 4,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں صبح یا شام تک۔ یہی مضمون نووی کی کتاب الاذکار، کتاب تلاوت القرآن میں بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایصال ثواب بھی دعا ہے، لہذا اس وقت ختم پڑھنا بہتر ہے۔ اشعۃ اللمعات باب زیارت القبور میں ہے وتصدق کردہ شود از میت بعد رفتن او از عالم تا 7 روز، میت کے مرنے کے بعد 7 روز تک صدقہ کیا جائے۔ اسی طرح اشعۃ اللمعات میں اسی باب میں ہے وہ بعض روایات آمدہ است کہ روح میت می آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر می کند کہ تصدق کنند از وی یا نہ۔ جمعہ کی رات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے لوگ صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رواج ہے کہ بعد موت 7 روز تک برابر روٹیاں خیرات کرتے ہیں اور ہمیشہ جمعرات کو فاتحہ کرتے ہیں، اس کی یہ اصل ہے۔ انوار فاتحہ صفحہ 145 اور حاشیہ خزانۃ الروایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے 3 اور 7 اور 40 دن اور 6 ماہ اور سال بھر صدقہ دیا۔ یہ تیجا، ششماہی اور برسی کی اصل ہے۔ نووی نے کتاب الاذکار باب تلاوت القرآن میں فرمایا کہ انس ابن مالک ختم قرآن کے وقت اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگتے۔ حکیم ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع کو مجاہد و عبدہ ابن ابی لبابہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج ہم قرآن پاک ختم کر رہے ہیں اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد سے بروایت صحیح منقول ہے کہ بزرگان دین ختم قرآن کے وقت مجمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے، بحوالہ نووی کتاب الاذکار۔ لہٰذا تیجا و چہلم کا اجتماع سنت سلف ہے، بحوالہ در مختار۔ بحث قرات للمیت باب الدفن میں ہے فی الحدیث من قرأ الاخلاص 11 مرہ ثم وہب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔
حدیث میں ہے کہ جو شخص 11 بار سورہ اخلاص پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شامی میں اسی جگہ ہے وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تُيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِي وآمن الرسول وسورة ياسين وتبارك الملك وسورة التكاثير والإخلاص 12 مرة أو 11 أو 7 أو 3 ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليه۔ جو ممکن ہو قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ، بقرہ کی اول آیات اور آیت الکرسی اور آمن الرسول اور سورہ یاسین اور سورہ ملک اور سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 12، 11 یا 7 یا 3 دفعہ، پھر کہے یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں لوگوں کو پہنچا دے۔ ان عبارات میں فاتحہ مروجہ کا پورا طریقہ بتایا گیا، یعنی مختلف جگہ قرآن پڑھنا، پھر ایصال ثواب کی دعا کرنا اور دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت، لہذا ہاتھ اٹھائے غرضے کہ فاتحہ مروجہ پوری ثابت ہوئی۔ فتاوی عزیزیہ صفحہ 75 میں ہے طعامی کے ثواب نیاز حضرت امامین نمایند برآں قل و فاتحہ درود خواندن متبرک می شود و خوردن بسیار خوب است۔ جس کھانے میں حضرات حسنین کی نیاز کریں اس پر قل اور فاتحہ اور درود پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ اسی فتاوی عزیزیہ میں کہ صفحہ 41 میں ہے اگر مالیدہ و شیر برائے فاتحہ بزرگ بقصد ایصال ثواب بروح عیشا پختہ بخوراند جائز است مذائقہ نیست۔ اگر دودھ مالیدہ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے پکا کر کھلا دے تو جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ مخالفین کے پیشوا شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی تیجا ہوا، چنانچہ اس کا تذکرہ عبدالعزیز صاحب نے اپنے ملفوظات صفحہ 80 میں اس طرح فرمایا ہے کہ روزے سوم کثرت ہجوم مردم آقدر بود کے بیرو از حساب است 80 و یک کلام اللہ بشمار آمدہ و زیادہ ہم شدہ باشد و کلمہ را حسری است۔ تیسرے دن لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار سے باہر ہے، 81 ختم کلام اللہ شمار آئے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں گے، کلمہ طیبہ کا تو اندازہ ہی نہیں۔ اس سے تیجا کا ہونا اور اس میں ختم کلام اللہ ثابت کرانا ثابت ہوا۔ مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند تحذیر الناس صفحہ 24 میں فرماتے ہیں کہ جنید کے کسی مرید کا رنگ یکایک متغیر ہو گیا۔ آپ نے سبب پوچھا، تبرؤ مکاشفہ اس نے یہ کہا کہ اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت جنید نے 1,05,000 مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، یوں سمجھ کر کہ بعض روایات میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے۔ آپ نے جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کی اطلاع نہ دی۔ بخشتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان حشاش بشاش ہے۔ آپ نے سبب پوچھا، اس نے عرض کیا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تصحیح اس کے مکاشفہ سے ہو گئی۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ 1,05,000 بخشنے سے مردے کی بخشش کی امید ہے اور تیجا میں چنوں پر یہی پڑھا جاتا ہے۔ ان تمام عبارات سے فاتحہ اور تیجا وغیرہ کے تمام مراسم کا جواز معلوم ہوا۔ فاتحہ میں 5 آیت پڑھنا، پھر ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تیجا کے دن قرآن خوانی، کلمہ شریف کا ختم، کھانا پکا کر نیاز کرنا سب معلوم ہو گیا۔ صرف ایک بات باقی ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اس کے متعلق مختلف رواج ہیں۔ بعض جگہ تو اولاً کھانا فقراء کو کھلا دیتے ہیں، پھر بعد میں ایصال ثواب کراتے ہیں، اور یو پی، پنجاب، بہار اور عرب شریف میں کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کراتے ہیں پھر کھلاتے ہیں۔ دونوں طرح جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ مشکات میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھانا ملاحظہ فرما کر صاحب طعام کے لیے دعا فرمائی، بلکہ حکم دیا کہ دعوت کھا کر میزبان کو دعا دو۔ اسی طرح مشکات باب آداب طعام میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب
کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکہ فیہ غیر مکفن ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد دو چیزیں مسنون ہیں، حمد الہی کرنا اور صاحب طعام کے لیے دعا کرنا، اور فاتحہ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں، اور غالباً اس قدر کا انکار مخالفین بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ رہا کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس کی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ مشکات باب المعجزات فصل 2 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ خورم حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا اور عرض کیا اس کے لیے دعائے برکت فرما دے، فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، آپ نے ان کو ملایا اور دعائے برکت دی۔ مشکات باب المعجزات فصل اول میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام میں کھانے کی کمی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس ہو لے آؤ۔ سب حضرات کچھ نہ کچھ لائے، دسترخوان بچھایا، اس پر یہ سب رکھا، بس اس پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ اب ان کو اپنے برتنوں میں رکھ لو۔ اسی مشکات اسی باب میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے دن کچھ کھانا پکا کر حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ حضور علیہ السلام ان کے مکان میں تشریف لائے، فاخرجت لہ عجینا فبصق فیہ وبارک، آپ کے سامنے گودھا ہوا آٹا پیش کیا گیا تو اس میں لعاب شریف ڈالا اور دعائیں برکت کی۔ اس قسم کی بہت سی روایات پیش کی جاتی ہیں۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔